میں بے تحاشا روتے ہوئے نانی سے کہنے لگی، آخر آپ بتاتی کیوں نہیں وہ چیز میرے پیچھے کیوں پڑی ہے، کیوں مجھے نظر آتی ہے؟ اس نے میرا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ صرف اس کے خوف کی وجہ سے میں پوری رات سو نہیں پاتی۔ میں نے دیکھا نانی کی آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی، پھر وہ روتے ہوئے بولی، کبھی تیری ماں بھی ہمارے سامنے ایسے ہی روئی تھی، مگر ہم نے اس کے آنسوؤں کا احساس نہ کیا، اس کے ساتھ زبردستی کی، اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے تیری صورت میں۔ جو تمہاری پریشانی، تمہاری تکلیف ہے، ہم اسے کیسے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہماری بچی بھی تو اسی تکلیف میں مبتلا تھی۔ کیا مطلب نانی، کیا ہوا تھا امی کو؟ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم ہو بہو اپنی ماں کی ہم شکل ہو۔ نانی کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ نانی کہنے لگی، ہاں، کیونکہ تیری شکل اپنی ماں جیسی ہے، تم ہو بہو اس کی جوانی کی دوسری تصویر ہو، یہی وجہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مگر ایسا ہوا کیا تھا امی کے ساتھ؟ آپ نے کبھی ان کے میرے ماضی کے بارے میں میرے سامنے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ نانی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، کیسے بتاتی بیٹا؟ وہ بات اس قدر تکلیف دہ تھی، جانتی تھی، نہیں پتا تھا کہ میری بچی، میری مدیحہ ایک دن یوں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں امی کے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی۔ جانتی تھی نانی کبھی بھی مجھے ان کی گزشتہ زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گی، اسی لیے آج پہلی بار میں نے اپنی ماں کے کمرے میں قدم رکھا، وہ کمرہ جو ان کے انتقال کے بعد ہمیشہ بند رہتا تھا۔ آج میں نانی سے چھپ کر یہاں آئی تھی، ان کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھنے لگی، امی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ اس کمرے کے در و دیوار سے ان کی یادیں لپٹی تھیں۔ کاش میری ماں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر نہ جاتی۔ اب میں انہیں یاد کر کے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ تب اچانک نانی کی آواز آئی، منع کیا تھا نا میں نے، پھر تم یہاں کیوں آئی؟ میں پلٹ گئی اور بے خوف و خطر کہا، کیونکہ مجھے وہ بات جاننی ہے نانی جو آپ نے پچھلے 18 سال سے مجھ سے چھپا رکھی ہے۔ نانی نے میرا ہاتھ تھاما اور امی کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ آؤ میری بیٹی، میں تمہیں بتاتی ہوں ایک خوبصورت لڑکی کی کہانی جس کا نام مدیحہ تھا۔ مدیحہ کی ہر بات میرے دل پر نقش ہے، بھلا میں اس کی زندگی کی ان تلخ یادوں کو کیسے بھلا سکتی ہوں؟ نانی جوں جوں مجھے امی کے بارے میں بتا رہی تھی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے میں نانی کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا آخر کسی لڑکی کی زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ نانی کہہ رہی تھی، بیٹا یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ ماضی کا کوئی قصہ نہیں بلکہ حقیقی کہانی ہے۔ میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ میرا نام نوال ہے، میں یتیم لڑکی اپنی نانی اماں کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ میرے ابا نے میری ماں کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ میں نے امی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں سن رکھی تھیں، کیونکہ ایک بار جب ابو مجھ سے ملنے آئے، ان کا کہنا تھا، تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو، بس خیال رکھنا بیٹا، تمہارے ساتھ ویسا نہ ہو جیسا تمہاری ماں کے ساتھ ہوا۔ اس نے تو ایک ایسے غم میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا دی جو اس کا اپنا پیدا کردہ تھا۔ بھلا ایسا اپنی زندگی میں کون کرتا ہے؟ تب میں کم عمر تھی، ناسمجھ تھی، سو ابو کی بات نہ سمجھی، مگر دھیرے دھیرے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا شروع کیا، وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میں اپنے اسکول کی سب سے ہونہار طالب علم تھی، جب ایک دن پانی پینے کے لیے اسکول کے پچھلے حصے کی طرف چلی آئی، جہاں درخت ہی درخت موجود تھے۔ میں پانی پی رہی تھی جب میں نے محسوس کیا تھا کہ درخت کی شاخیں زوردار انداز میں ہلی ہیں۔ میں حیران ہوئی کیونکہ ہوا نہیں چل رہی تھی، گرمی کی وجہ سے شدید حبس کا عالم تھا۔ ایسے میں درخت کی شاخوں کا ہلنا مجھے حیرت میں ڈال گیا۔ یہی دیکھنے کے لیے میں اس درخت کے پیچھے گئی جب مجھے قریبی جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اچانک میں نے 2 پیر دیکھے، وہ اس قدر خوفناک، لمبے گھنے بالوں والے عجیب و غریب پیر تھے کہ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور خوف کے مارے میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو بار بار میری نظروں کے سامنے وہی منظر آتا رہا۔ اس دن سے لے کر اب میں کالج میں پڑھ رہی ہوں اور 12ویں کلاس کی طالبہ تھی جب مجھے کہیں نہ کہیں وہ عجیب و غریب خوفناک سایہ دکھائی دے جاتا۔ جب بھی میں اکیلی کھڑی ہوتی، وہ مجھے لازمی اپنی طرف متوجہ کرتا، میرے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ دوڑ جاتی، دل بری طرح دھڑکتا، خوف کے مارے ہچکیوں سے روتی۔ آخر ایک دن میں نے نانی کے سامنے اس بات کا ذکر کیا اور یہ سن کر نانی کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے آخر تمہارے ساتھ؟ کیسے ہو سکتا ہے وہی سب جو تیری ماں کے ساتھ ہوا تھا؟ پھر اس دن آخر میں نے جان ہی لیا میری ماں کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ان کی زندگی اس قدر بھیانک واقعات سے بھری ہوگی، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج میں اپنی امی کی سچی کہانی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ میرا نام مدیحہ ہے، میں متوسط طبقے کے گھرانے سے ہوں۔
2 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن، جس کی وجہ سے گھر میں خوب پیار، محبت، لاڈ، شفقت ملی، اور ان سب چیزوں نے کسی حد تک مجھے خود سر بنا دیا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں میں چہیتی سب سے مشہور شخصیت رکھنے والی لڑکی تھی۔ لڑکیاں تو مجھ سے دوستی کرنے کے لیے ترستی تھیں۔ میں نے بھی گنی چنی چند سہیلیاں بنا رکھی تھیں۔ پھر ایک دن جب کالج میں خوب شور ہو رہا تھا، میں حیران تھی کہ یہ شور کیسا ہے، لڑکیاں اتنی پرجوش کیوں ہیں؟ تب پتہ چلا کہ لڑکیاں اس لیے پرجوش ہیں، ہمارا کالج کا ٹرپ وادی کاغان جا رہا ہے۔ وہ جگہ، وہ مقام جو آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا، مگر اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہاں کوئی جائے تو تمام زندگی اس کی یادیں نہیں بھلا سکتا۔ میں بھی وہاں جانے کے لیے پرجوش تھی، مگر اس بات پر بھی تھوڑی سی پریشان تھی کہ اللہ جانے ٹرپ پر جانے کی اجازت گھر سے ملے گی یا نہیں۔ میری سہیلی ماریہ اور نازیہ نے کہا کہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ ان دونوں کے گھر والے تو کھلے اور آزاد خیالات کے مالک تھے، مگر ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا سا عجیب تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اماں سے اجازت لینے کی کوشش کروں گی، اگر اماں مان گئیں تو پھر ہم ٹرپ پر چلیں گے۔ کالج میں بہت سی لڑکیاں جا رہی تھیں، کچھ ایسی بھی تھیں جو غریب تھیں اور وہاں جانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ صرف وہ نہ جا رہی تھیں، اس کے علاوہ تقریباً ہمارے کالج میں پڑھنے والی تمام لڑکیاں اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ پھر اس دن گھر آ کر جب میں نے امی سے اجازت لینا چاہی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا اچھے اور شریف گھرانوں کی لڑکیاں یوں ہی منہ اٹھا کر کہیں گھومنے پھرنے نہیں نکل جاتی۔ میں نے امی سے کہا اماں جان، کالج کی یہ یادیں ساری زندگی خوشگوار یاد کی طرح ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں، آپ مجھے ٹرپ پر جانے دیں۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ آخر کار امی نے ابو سے سفارش کی، ابو نے مجھے اجازت دے ڈالی، اچھے خاصے پیسے بھی دیے تھے تاکہ وہاں جا کر خوب مزے کروں۔ وہ دن بڑا ہی خوشی خوشی شروع ہوا۔ سب لڑکیاں سفر پر جانے کی دعا پڑھ رہی تھیں، جبکہ میں بھی آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکنے لگی تاکہ یہ سفر بالکل آسان اور خوبصورت ثابت ہو۔ اور بالآخر ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم سب لوگ وادی کاغان پہنچ گئے۔ وہاں کے حسین ترین مقامات، پتھریلی سڑکیں، اونچی اونچی پہاڑیاں اور وہاں کی صاف شفاف پانی کی جھیلیں دیکھ کر تو جیسے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ خطہ بھی ہماری زمین کا حصہ ہے۔ یوں لگتا تھا کہ ہم کسی جنت کی وادی میں پہنچ گئے ہیں۔ سب لڑکیاں بے حد پرجوش تھیں۔ تبھی پرنسپل نے کہا کوئی بھی لڑکی اکیلی یہاں وہاں ہرگز نہیں جائے گی، آپ لوگوں کو کہیں بھی جانا ہو تو آپ گروپ کی صورت میں جائیں۔ صبح کا وقت تھا، سو ہم سب جھیل کنارے جانے کے لیے بے چین تھے۔ پھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری سہیلی ماریہ اپنا کیمرہ لے کر آئی تھی۔ پھر ماریہ نے کہا جھیل پر جانے سے پہلے چلو نا ان پہاڑیوں پر چلتے ہیں، وہ دیکھو وہاں سے بادل کتنی نیچے دکھائی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھ بڑھائیں اور بادلوں کو چھو لیں۔ یہ منظر تو واقعی بڑا دلکش لگ رہا تھا، تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ وہ دونوں کیمرے میں مناظر قید کر رہی تھیں، جبکہ میں ایک پہاڑی پر کھڑی نیچے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب نہ جانے اچانک سے کیا ہوا کہ میرا پیر پھسلا، میں نیچے گرنے والی تھی۔ یوں لگا جیسے موت نے مجھے چھو لیا ہے، مگر تبھی کسی نے مجھے سہارا دے کر یکدم گرنے سے بچا لیا تھا۔ مجھے نئی زندگی دینے والا وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا احتیاط سے، یہ موت کی وادیاں ہیں، یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا، مگر میں تو دور تک اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ جانے مجھ پر کیسا سحر طاری کر دیا کہ اس وقت کے بعد میں ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ میری سہیلیاں پوچھتیں کہ ہوا کیا ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو، مگر انہیں کیا بتاتی کہ ایک نوجوان نے میری زندگی بچا کر میرے دل کا قرار چھین لیا ہے۔ پھر تو بس میری نگاہیں اسے تلاش کرتی پھر رہی تھیں۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھی کہ آخر وہ کہاں ہے، کہاں سے آیا تھا، کہاں رہتا ہے۔ یقیناً وہ انہی حسین وادیوں کا باسی ہوگا۔ میری نگاہیں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئیں، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ میرے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ پھر 3 دن گزر گئے، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں اداس تھی۔ خیر ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ شام کے سائے پھیلنے کو تھے، اچانک ایک سنسان سڑک پر گاڑی خراب ہو گئی۔ پرنسپل اور استانیوں سمیت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی کو ٹھیک کرنے لگا، تبھی دور سنسان سڑک سے منہ پر مفلر لپیٹے لمبا چوڑا نوجوان آتا نظر آیا۔ وہ ڈرائیور سے کچھ بات کر رہا تھا۔
تب اچانک اس نے اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھا اور میں پہچان گئی۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں وہی تھا جسے ڈھونڈنے کے لیے میری نگاہیں پچھلے 3 دنوں سے بےتاب تھیں اور دل بے قرار تھا۔ آج وہ یوں سڑک پر مل جائے گا، یہ تو سوچا بھی نہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش تھی۔ کچھ دیر میں گاڑی ٹھیک ہو گئی، جبکہ میں کھڑکی سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ میری دنیا میں الگ آگ لگا کر جا چکا تھا، اور یہ آگ تھی عشق کی۔ میں اس کے عشق میں جلنے لگی۔ دن رات وہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا۔ میں خواہش کرتی کہ وہ کسی طرح میرے سامنے آ جائیں۔ میری سہیلیاں میرا پاگل پن دیکھ کر حیران تھیں۔ اور پھر ایک روز مجھے ماریا کو یہ راز بتانا ہی پڑا کہ مجھے وادی کاغان میں لڑکا ملا تھا جس سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ وہ میری حالت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تمہارے والدین کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ ایسی غلطی نہ کرو۔ کون تھا وہ لڑکا؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا، اسے صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ جب بھی آیا صرف میری خاطر آیا۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی میرے لیے کچھ خاص جذبات رکھتا ہے۔ ماریا مجھے سمجھا رہی تھی کہ ایسی غلطی نہ کرو۔ جب تم ایک انسان کو جانتی نہیں تو اس کے بارے میں اتنا سوچنا کیوں ہے؟ مگر میں اس بارے میں سوچنا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ دوسری طرف میرے گھر والے بھی حیران تھے، کیونکہ میں ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ ظاہر ہے اپنے گھر کی اکلوتی لڑکی تھی، ایسے میں جو لڑکی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہے، گھر میں شور شرابہ مچا کر رکھے، اس کا خاموش ہونا سب کو چونکا رہا تھا۔ ایک عجیب اداسی ہر وقت میرے وجود پر طاری رہتی تھی۔ پھر اس دن میرا دل اتنا بے چین ہوا کہ میں امی سے کہہ کر قریبی پارک میں چلی آئی تھی۔ یہ ایک سوسائٹی تھی جہاں پر یہاں کے لوگوں کے لیے پارک بنایا گیا۔ پارک میں بچے کھیل رہے تھے، بڑے بوڑھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جبکہ میں الگ تھلگ بینچ پر اداس بیٹھی سامنے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی دھیرے سے میرے قریب آ کر بیٹھا، جب نظر اٹھا کر دیکھا تو جہاں تھی وہیں رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہی نوجوان تھا، وادی کاغان والا۔ کیا اسے میری کھوج یہاں تک لے آئی ہے؟ مجھے لگا جیسے میں آسمان پر اڑ رہی ہوں۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اب میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، کیونکہ میں اسے اپنے دل کی بات بتانے والی تھی۔ دوسری طرف ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی کچھ کہنے والا ہے۔ پھر میں نے کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ 2-3 بار آپ میرے سامنے آئے، مگر یوں لگتا ہے کہ آج میری محبت آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، تم بہت معصوم اور خوبصورت ہو۔ میں بھی تم سے پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ وہ اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر تم یہاں کہاں رہتے ہو؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، وہ بولا، میرا گھر اس سوسائٹی سے آگے جو پرانا قبرستان ہے نا، اسی کے پیچھے ہے۔ اب میں دوبارہ تم سے یہاں ملنے نہیں آؤں گا، کیونکہ میرے اس شہر میں کچھ دشمن بھی ہیں۔ اگر تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہوئی تو تمہیں وہیں آنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ضرور تم سے ملنے آؤں گی۔ آج جیسے پھر سے میں پہلے والی مدیحہ بن گئی تھی، ہنستی مسکراتی ہوئی۔ اس دن میں خوب چہک رہی تھی۔ امی نے کہا، کیا ہوا، آج تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے کیا جب اتنا چہک رہی ہو؟ سچ بتاؤ، راز کیا ہے؟ میں نے کہا، اماں جلد ہی آپ کو یہ راز بتا دوں گی، فی الحال تو میں کسی کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پڑھائی پر تو میری توجہ رہی نہیں تھی، مگر اس دن میں اس سے ملنے جا رہی تھی جہاں اس نے بلایا۔ اکثر پارک میں ملنے جاتی، مگر آج اس نے وہاں بلایا جہاں وہ رہتا تھا۔ مگر وہاں آ کر تو میں حیران تھی۔ یہ سنسان سا راستہ تھا، یہاں کسی انسان کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اس پیڑ کے نیچے کھڑی کافی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے یہاں بلایا تو تھا۔ تب اچانک وہ پیڑ کے پیچھے سے نکل کر آیا تو میں چونک گئی۔ آج اس کا چہرہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، مگر شام کا وقت تھا، مجھے رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے گھر بھی جانا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ بولا، میں اسی قبرستان میں رہتا ہوں۔ آج اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ میں اس کی وجہ سمجھ نہ پائی، مگر دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ شاید محبت اور لگاؤ ہر چیز سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور وہی میرے ساتھ ہوا۔ رات ہوئی تو گھر آ گئی، مگر اس دن گھبرا گئی، کیونکہ بڑے بھائی نے مجھے گھر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میرے ہاتھ پیروں میں پسینے آنے لگے۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں اپنی سہیلی سے ملنے گئی تھی، مگر راستے میں دیر ہو گئی۔ تو وہ بولا، آئندہ میں تمہیں کبھی اس وقت گھر سے باہر جاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ میں گھبرا گئی، مگر کیا کرتی، وہ تو ہمیشہ مجھے رات کو ہی ملنے کے لیے بلایا کرتا تھا۔ پھر اس دن اس سے ملنے گئی،
وہ میرے سامنے ہی موجود تھا جب میں نے کہا، مجھے اس بات پر تجسس ہے کہ تم قبرستان میں ملنے کے لیے کیوں بلاتے ہو؟ دیکھو، یہ جگہ ٹھیک نہیں، یہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ تب وہ میری بات پر عجیب انداز میں مسکرایا اور بولا، اگر جنات تمہارے سامنے آ جائے تو تم خوف زدہ ہو جاؤ گی کیا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بالکل، ظاہر ہے جنات کی دہشت ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج تمہیں ایک راز سننا ہوگا۔ یہ تمہارے سامنے آنے والا جوان جو ہمیشہ تمہیں یہیں بلاتا ہے، کیونکہ اس کا گھر یہی ہے، اسی پیڑ پر میں رہتا ہوں اور میں انسان نہیں ہوں۔ ایک دم اس کی آنکھوں کی رنگت بدل گئی۔ میں پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بھیانک مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ تم یقیناً مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، مگر میں ہرگز تم سے نہیں ڈروں گی۔ تبھی اس کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ مکمل طور پر بدل گیا تو چند لمحے پہلے جو وہ کسی انسان کی طرح نظر آ رہا تھا، اب اس کا بھیانک سراپا دیکھ کر میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف گھر میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ جب رات کے 10 بج چکے تھے اور میں گھر نہ پہنچی، سہیلی کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ ایسے میں اماں کا رو رو کر برا حال تھا، بھائی بھی حیران تھے۔ پھر بڑا بھائی غصے میں بولا، میں نے اسے منع کیا تھا کہ اپنی سہیلیوں کے گھر جانا چھوڑ دے، مگر امی نے کہا نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے اس کی سہیلیوں سے بھی معلوم کر لیا ہے۔ دونوں بھائی بے حد پریشان تھے۔ تب محلے کا بچہ آیا اور بھائیوں کو بتانے لگا، میں نے مدیحہ باجی کو پرانے قبرستان کی طرف جاتے دیکھا ہے، وہ اکثر وہیں جاتی ہیں۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے، جبکہ اماں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بولیں، وہ قبرستان میں کیا لینے جاتی ہے؟ جاؤ جا کر دیکھو اسے وہاں اس کی سہیلی کا گھر بھی نہیں۔ دونوں بھائی جوں ہی قبرستان پہنچے تو پیڑ کے نیچے میرا بے ہوش وجود انہیں مل گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر لائے۔ اماں کا برا حال تھا۔ پہلے تو کہنے لگی، نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر پھر ابو نے انہیں تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، ضرور اس نے وہاں ایسی ویسی کوئی شے دیکھ لی ہوگی جس کے خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جوں ہی مجھے ہوش آیا، میں اپنی کیفیت محسوس کر کے مزید عجیب ہو گئی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی، کیا واقعی وہ جنزادہ ہے یا پھر اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے؟ مگر بار بار اس کا خوفناک روپ میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں ایک جنزادے کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، اور یہ بات میرے لیے سب سے غلط ثابت ہوئی، اس لیے کیونکہ میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس سے ملنے کے بہانے تلاش کرتی، مگر اماں نے میرا کالج جانا چھڑوا دیا، گھر سے باہر نکلنے پر سختی سے پابندی لگا دی۔ مگر جب میں دن رات اس سے ملنے کی آرزو میں دروازے کے قریب بیٹھی رہتی، موقع ملے تو میں گھر سے باہر چلی جاؤں۔ امی میری حالت پر بے حد پریشان تھی، کہنے لگی، اس لڑکی کے بکھرے بال اور لال آنکھیں دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے، آپ کچھ کریں نا۔ ایک دن ابو سے کہا کہ اسے کسی عامل یا مولوی کو ہی دکھا کر لائیں، مجھے اس پر شک ہوتا ہے کہ ضرور قبرستان میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو چکا ہے۔ مگر میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دن میں سو رہی تھی جب مجھے کان میں سرگوشی سنائی دی، دیکھو میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، خدا کے لیے مجھ سے ناراض مت ہو، مجھ سے ملنا نہ چھوڑو۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو وہ کمرے میں ہی تھا، میرے بستر کے بالکل قریب۔ اب میں سخت خوف زدہ اسے دیکھتی جا رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر کہنا نہیں چاہتی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ شاید وجہ یہ تھی کہ میں اس سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ آخر کار ڈرتے ڈرتے میرے منہ سے نکلا، کیوں آئے ہو یہاں، چلے جاؤ۔ تبھی وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھا اور بولا، اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اگر میں ایک انسان نہیں تو کیا ہوا، مگر میری محبت 100% خالص ہے، میرے عشق کا جذبہ بالکل پاکیزہ ہے۔ اس دن ان خوبصورت وادیوں میں جب میں نے تمہیں سفید جوڑے میں دیکھا تو تم مجھے آسمان سے اتری اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھا تھا پہاڑی پر، مگر اچانک تم وہاں سے گرنے والی تھی اور میں نے پلک جھپکتے ہی بس تمہیں بچا لیا، کیونکہ میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک جنزادہ ہوں۔ ہاں، رہتا ہوں پہاڑیوں میں، ایک جنزادہ، مگر ایک ایسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں جو انسانی دنیا کی باسی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہاں لیکن ہر موڑ پر تمہارے کام آؤں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو مجھے خود سے کبھی جدا نہ کرنا، آخر کار
اس جنزادے نے مجھے اپنی محبت کی گرفت میں جکڑ لیا تھا اور میں حیرت انگیز طور پر راتوں کو اس سے ملنے لگی۔ اس سے باتیں کر کے دل کو سکون ملتا تھا۔ اب میں ہر چیز سے بیگانہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ گھر والوں سے بھی۔ مگر ایک رات جب میں اس سے باتیں کر رہی تھی اور میری آواز اماں نے سن لی، یہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اپنے آپ سے بات کر رہی ہوں، اور وہ بھی ایسی باتیں جیسے میرے سامنے کوئی موجود ہے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگلے دن امی ابو سے کہہ رہی تھی، ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اسے اس حالت میں ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اسے کسی عامل کو دکھاتے ہیں۔ ابو نے کہا، شک تو مجھے بھی اس پر ہے، ہر وقت اپنے کمرے میں کیوں بند رہتی ہے؟ پھر ایک دن امی ابو مجھے زبردستی عامل کے پاس لے کر جا رہے تھے، مگر میں جانے سے انکاری تھی۔ ظاہر ہے ایسا کرنے کے لیے مجھے اس جنزادے نے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا، اگر تم کسی بھی عامل کے پاس گئی تو وہ ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا اور میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آ پاؤں گا۔ جیسے میں تڑپتا پھروں گا ایسے ہی تم بھی تڑپو گی۔ اس کی بات سن کر میں نے چیختے ہوئے امی ابو سے کہا، مجھے کسی عامل کے پاس نہیں جانا۔ وہ میرا پاگل پن دیکھ کر مزید حیران تھے اور پھر زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ عامل کے سامنے میں بیٹھی بکھرے بالوں کے ساتھ اسے وحشت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو عامل بھی میری حالت دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ آپ نے اتنی دیر کی بچی کو لانے میں؟ یہ سن کر امی ابو کے ہوش اڑ گئے۔ پھر امی نے کہا، یہ کیا کہنا ہے؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ تو عامل نے انکشاف کیا کہ ایک جنزادہ اس پر عاشق ہو گیا ہے اور اس نے اسے اپنی محبت میں گرفتار کر لیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، آپ کچھ تو کریں خدارا۔ عامل نے کہا، جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی تب تک وہ اس کا پیچھا چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور شادی کے بعد ہو سکتا ہے وہ اس پر رحم کھا کر اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اسی لیے میرا مشورہ ہے جتنی جلدی ممکن ہو لڑکی کی شادی کر دی جائے۔ مگر میرا بس نہیں چل رہا تھا اٹھ کر عامل کا گلا دبا دوں۔ مجھے وہ انسان سخت زہریلا لگ رہا تھا جو جنزادے کو مجھ سے دور کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر کوئی جنزادہ عاشق نہیں، نہ جانے کیوں مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ امی نے کہا، کیسا بدلہ؟ اب مجھے سمجھ نہ آیا امی سے کیا کہوں، مگر میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کسی اور سے شادی ہو، کیونکہ جس دن میری شادی ہوئی اسی دن وہ جنزادہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ پھر اس رات کو میرے سامنے آیا تھا، میں نے دیکھا اس کی سفید آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ بولا، اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گی کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں نے کہا، مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اپنی دنیا میں۔ وہ بولا، میری دنیا تمہاری دنیا سے بے حد ہٹ کر ہے، تم کبھی وہاں نہیں رہ پاؤ گی اور میں تمہیں کبھی بھی کسی اذیت بھری زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ میری دعا ہے جہاں رہو خوش رہو۔ جب وہ میرے سامنے سے غائب ہوا میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر رشتے والے آئے، امی نے مجھ سے التجا کی کہ خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھی رہنا، کوئی تماشا نہ کرنا۔ وہ لوگ آئے، مجھے پسند کر کے چلے گئے، مگر مجھے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں سے چل رہی تھیں۔ صرف 3 ماہ کے اندر اندر امی ابو نے میری شادی طے کر دی اور میں اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میری شادی میں 1 ہفتہ باقی بچا تھا جب گھر والوں سے چھپ چھپا کر میں پرانے قبرستان جا پہنچی جس میں موجود ایک پرانے پیڑ پر وہ رہتا تھا۔ اس نے میری موجودگی محسوس کر لی، تبھی مجھے دھیرے سے پکارا۔ میں نے دیکھا اس کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی غمزدہ سرگوشی میری سماعت سے ٹکرائی۔ خدارا میرے سامنے آؤ، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ نہیں، اب میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، کیونکہ تم نے میری محبت کا جواب نفرت سے دیا۔ ایک انسان سے تم شادی کرنے جا رہی ہو، ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو رہی ہو، اسی لیے آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں اس سے التجا کر رہی تھی کہ بس ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، میں بڑی مشکل سے گھر سے تم سے یہاں ملنے آئی ہوں۔ مگر اس نے تو سامنے آنے اور شکل دکھانے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا اور بولا، تم جاؤ یہاں سے، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں اجڑی ہوئی حالت میں گھر آ گئی کیونکہ مجھے عشق کا روگ لگ گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں بخار میں تپ رہی تھی۔ میرا شوہر قریب آنے کی کوشش کرتا مگر میں اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ سسرال والے چیمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ عجیب دیوانی لڑکی لگتی ہے، بھلا شادی کی پہلی رات دلہن کی ایسی حالت کیسے ہو سکتی ہے؟
مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ میں ایک ایسے جنزادے کے عشق میں مبتلا ہوں جو اس دنیا کا باسی نہیں ہے، اور نہ جانے اب وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ ہر لمحے اس کے خیالوں میں مگن رہتی۔ جب امی ابو سے ملنے گئی تو انہوں نے میری حالت دیکھتے ہی پہچان لی، پھر چپکے سے مجھے عامل بابا کے پاس لے گئیں۔ امی نے کہا، اس نے مجھ پر ایک ایسا عمل کیا ہے کہ میں اس کی یادیں بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ عامل نے مجھ پر کچھ ایسا پڑھ کر پھونکا کہ میں جنزادے کی یادیں بھلانے کی کوشش کرنے لگی، اور دھیرے دھیرے میں نے اپنے شوہر کو زندگی میں قبول کر لیا۔ مگر ایک طرف تو مجھے شدید ذہنی دباؤ تھا، دوسری طرف میرے سسرال والوں نے جینا دو بھر کر دیا تھا، کیونکہ وہ بار بار مجھے یہی کہتے، یہ لڑکی ہمیں ذہنی مریض لگتی ہے۔ اب میں بالکل خاموش رہنے لگی تھی، لیکن ہوش تو میرے تب اڑے جب پتہ چلا میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر جب ماں کو دی تو ماں پریشان نظر آ رہی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہیں۔ اب مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اماں کی زندگی میں آگے کیا ہوا تھا۔ میں نانی کے پاس بیٹھی ان کی کہانی سن رہی تھی۔ میں نے کہا، امی سچ بتائیں۔ نانی سچ بتائیے کہ امی جب حاملہ ہوئی تو ان پر کیا گزری۔ نانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جوان اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ جو تکلیف مجھے ملی وہ کبھی کسی کو نہ ملے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نانی، امی کیا مجھے پیدا کرتے ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئیں؟ کیا اس جنزادے نے امی کو مارا تھا؟ نانی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، ہرگز نہیں بیٹی، وہ تو اس کا مسیحا تھا۔ میری بچی جب بھی سسرال والوں کی وجہ سے دن رات آنسو بہاتی تو وہ اسے تسلی دینے آتا، اسے حوصلہ دیتا۔ اس کا شوہر بہت چھوٹے دل کا تھا، اکثر وہ اسے طعنہ دیتا کہ شاید وہ پہلے ہی کسی کے عشق میں گرفتار تھی، تبھی تو شادی کے بعد وہ اس سے صحیح سے نبھا نہیں کر سکی۔ میری غلطی تھی، میں اس کی شادی نہ کرتی تو کبھی بھی اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اب وہ حمل سے گزر رہی تھی، مگر سسرال والے دھمکیاں دیتے کہ ہم اسے طلاق دے کر گھر میں بٹھائیں گے جو ہی اس کا بچہ دنیا میں آئے گا۔ اگر بیٹا ہوا تو ہم رکھ لیں گے، اگر بچی ہوئی تو ہم اسے اس کے ساتھ ہی مائکے روانہ کر دیں گے۔ اب میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی بھی شادی کر دی تھی، مگر میں مدیحہ کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ پھر اس رات وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھی، مگر اپنے سسرال میں تھی اور اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کیسے ہسپتال پہنچی، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی اور اس کی بچی دنیا میں آ گئی۔ میں نے اس کے سسرال والوں کو خوب ذلیل کیا، جس نے میری پھول جیسی بچی کا یہ حال کر دیا تھا۔ قصوروار وہ جنزادہ نہیں بلکہ اس کے سسرال والے تھے، وہ گھٹیا کمظرف لوگ جنہوں نے میری بیٹی کی قدر نہیں کی، اور اس کا شوہر بھی جو تمہارا باپ ہے۔ نانی خوب آنسو بہا رہی تھی، جبکہ امی کی یہ دکھ بھری کہانی سن کر میں بھی رونے لگی۔ آخر میری ماں کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوا؟ کیوں وہ اتنی جلدی دنیا چھوڑ کر چلی گئی؟ تو کیا ابا نے مجھے اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا؟ انہوں نے پیدا ہوتے ہی مجھے آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ تو نانی نے کہا، ہاں بیٹا، جب میں تیری ماں کی میت لے کر آئی اسی وقت تمہیں بھی لے آئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی ایک اور مدیحہ جنم لے، اسی لیے میں نے ہمیشہ تمہیں پالنے کا فیصلہ کیا۔ پھر تیرے دونوں ماموں بھی یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے اور میں تیرے نانا اس گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن تیرے نانا بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چل بسے، مگر اب جب تک میں ہوں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں چاہتی ہوں تمہیں دنیا کا کوئی غم چھو کر نہ گزرے، مگر بیٹا جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا ہے۔ جو چیز تیری ماں کے پیچھے تھی وہ اب تیرے سامنے آنے لگی ہے۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی، کیسے بتاتی کہ نانی وہ تو جب سے میرے ساتھ ہے، جب سے میں 15 سال کی ہوں، وہ مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے، مگر میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، بس میرے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ مگر اب جان گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں، وہی جنزادہ تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا آئندہ کبھی میرے سامنے آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ آخر اس نے میری ماں کو مار ڈالا تو کیا اب وہ مجھے بھی مارنا چاہتا ہے؟ کیا مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی تھی؟ اسی نفرت کے جذبے کے تحت اب میں اسے سامنے بلانا چاہتی تھی۔ پھر اس رات جب میں پڑھائی کر رہی تھی، اچانک مجھے کمرے میں غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے پریشان کر رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جان گئی کہ یہ وہی ہے جو میرے سامنے آنا چاہتا ہے۔ میں نے چلا کر کہا، آؤ میرے سامنے، مجھے بھی تم سے ملنا ہے۔ کیا تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ تم نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کیا، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اچانک مجھے کھڑکی کا پردہ ہلتا محسوس ہوا۔ جب میں نے ایک پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان باقی نہ رہی ہو۔
آج جو میرے سامنے آ گیا ہے وہی ہے میری ماں کا عاشق جن۔ پلٹ کر دیکھا، سفید لباس میں ایک نوجوان انسانی روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کے وجود سے عجیب خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح، نورانی چہرہ۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی دہشت اتنی تھی کہ میں بولنے کے قابل نہ رہی۔ وہ بولا، میں تمہیں پریشان تو نہیں کرنا چاہتا، مگر جب بھی تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو بس کوئی یاد آ جاتا ہے، کیونکہ تم ہو بہو اپنی ماں جیسی ہو۔ میں نے غصے سے کہا، آپ کی وجہ سے وہ اس دنیا سے گئی ہیں، آپ نے ہی اسے مارا ہے، آپ ان کی موت کے قصوروار ہیں۔ وہ اداس لہجے میں بولا، میں نے اس سے عشق کیا تھا مگر اسے مارا نہیں۔ ہاں، جب وہ اکیلے بیٹھ کر آنسو بہاتی تھی تو میں اسے تسلی دینے آتا تھا، کیونکہ اس کی کوکھ میں تم پل رہی تھی، مگر سسرال والے ظالم تھے، نا قدرے تھے۔ میں اسے کہتا کہ اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہاری قدر کرتے، تم معصوم لڑکی تھی، دیکھو انہوں نے تمہارا کیا سے کیا حال کر دیا۔ وہ اسی بات پر اداس تھی کیونکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا۔ اکثر وہ دوسری لڑکیوں کو گھمانے پھرانے لے جایا کرتا، جبکہ تمہاری ماں اذیت میں تھی، ہر وقت کمرے میں پڑی روتی رہتی، کیونکہ ڈاکٹروں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بچے کو جنم دینا تمہارے لیے خطرناک ہوگا، کیونکہ جسم میں خون کی شدید کمی تھی۔ یہ بات شاید کوئی نہیں جانتا، مگر وہ اپنے دل کی ساری باتیں مجھ سے کیا کرتی۔ اب میں رونے لگی۔ میں نے تو کبھی اپنی ماں کے پیار کو محسوس ہی نہ کیا تھا۔ تب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں تمہیں ڈرانے یا خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا میری بیٹی، مگر تمہارا چہرہ تمہاری ماں جیسا ہے، اسی لیے اس کی محبت مجھے تمہارے سامنے آنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں اس کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر حیران رہ گئی، اور پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب مجھے ساری کہانی معلوم ہو گئی تھی۔ اس کہانی کو جاننے کے لیے میں نے کتنے برس انتظار کیا تھا۔ یہ بڑی دکھ بھری، اذیت ناک داستان تھی۔ اب میں دعا کرتی کہ نانی کو کچھ نہ ہو۔ اگر نانی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تو شاید میرا جینا بہت مشکل ہو جائے گا، مگر اب میری ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی اور بھی میرے ساتھ تھا، اور وہ تھا وہ جنزادہ۔ پھر اس رات وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے کر گیا جہاں وہ اور میری ماں ملا کرتے تھے۔ وہ جگہ آج بھی ویسے کی ویسے موجود تھی، اور وہ درخت تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آج بھی میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ مجھے اس کے عشق کی عظمت پر حیرانی ہوئی۔ پھر ایک دن میں نے نانی سے کہا، نانی، ہم دونوں امی کی قبر پر چلیں، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ نانی مجھے لے کر آ گئیں۔ کہنے لگی، مجھے تو عرصہ ہو گیا، جب تیرے نانا زندہ تھے تب تو میں روز اس کی قبر پر آتی تھی، مگر اب اللہ جانے اس کی قبر کا حال کیا ہوگا۔ میں سوچنے لگی کہ نانی کو کیسے بتاؤں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ان کی قبر کا آج بھی خیال رکھتا ہے۔ پھر جوں ہی ہم امی کی قبر پر پہنچے تو وہاں پڑے تازہ گلاب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ میں وہاں سر رکھ کر رونے لگی۔ نانی بھی حیران ہوئی، پھول کس نے رکھے ہیں؟ پھر نانی کے ساتھ میں گھر آ گئی۔ اب نانی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے تاکہ وہ میری ذمہ داری سے آزاد ہو جائے، مگر میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہے۔ اگر مجھے بھی کوئی امی کے سسرال جیسا ظالم سسرال مل گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ امی تو حوصلے والی تھی جنہوں نے 1 سال گزار لیا، مگر میں ایک دن بھی برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن میں حیران رہ گئی، جب میرا باپ مجھ سے ملنے آیا، میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں نانی نے تمہارے ذہن میں میرے خلاف نفرت بھری ہے۔ میں نے کہا، نانی نے کبھی آپ کی برائی نہیں کی، مگر وہ انسان جو میری ماں کی قدر نہ کر سکا، اسے بھلا مجھ سے محبت کب ہوگی؟ اس نے سر جھکا لیا اور بولا، تم سچ کہتی ہو، مجھے اس بات کی سزا ملی۔ جب میں نے دوسری شادی کی تو کوئی اولاد نہ ہوئی، میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہاری نانی کو سونپا تھا۔ کاش میں تمہیں خود پال پوس کر جوان کرتا تو آج تمہارے دل میں میرے لیے اتنی نفرت نہ ہوتی۔ وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی مایوس ہو کر چلے گئے، مگر اس دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، جب ایک دن اچانک نانی کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے دیکھا اپنی بیٹی کی تصویر سینے سے لگا رکھی تھی اور دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ شاید نانی، نانا اور امی، وہ لوگ اکٹھے رہیں اور میں اس بھری دنیا میں اکیلی۔ اب سب کہہ رہے تھے کہ یہ جوان بچی گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ میرے ابا مجھے لینے آئے، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی نانی کے گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا چاہتی ہوں۔ تب میں نے اپنے گھر کو عورتوں کا شیلٹر ہوم بنانے کا فیصلہ کیا، جو سسرال والوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتیں اور بڑھاپے میں گھر سے نکال دی جاتی، مگر اس کام کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی۔ فی الحال پیسے نہ تھے۔ ایک رات جب نانی کی الماری کھولی تو اس میں
ڈھیروں سونے کے زیورات اور پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاید یہ نانی نے میری شادی کے لیے جوڑ کر رکھے تھے، مگر میں ان سارے پیسوں اور زیورات کو نیک مقصد کے لیے استعمال کروں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور پھر کام شروع ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھر میں بہت سی عورتیں آنے لگیں جو سسرال والوں کے ظلم کا شکار ہوتیں۔ سب حیران تھیں کہ اتنی کم عمر لڑکی اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہے، مگر میں خوش تھی کہ جو میں نے سوچا وہ ہو گیا۔ شیلٹر ہوم کو اپنی ماں کے نام پر نام دیا، مدیحہ بنت محمد احمد، کیونکہ یہ میرے نانا مرحوم کا نام تھا۔ اب میرا شیلٹر ہوم اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ ایک رات میں کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب اچانک سامنے رکھی کرسی اپنے آپ ہلنے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ کون ہے یہاں؟ میں نے بلند آواز سے پوچھا۔ تبھی کوئی چپکے سے میرے سامنے آیا۔ وہی جنزادہ تھا۔ آج پہلی بار میں اسے دیکھ کر مسکرا دی اور میں نے کہا، تم نے ہی میری مدد کی ہے نا، وہ بھی میری ماں کی وجہ سے، ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ اس بات کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے کہا، کیونکہ نانی کے پاس کوئی دولت اور پیسے نہیں تھے۔ وہ تو خود پریشان رہتی تھیں کہ میری شادی کا انتظام کیسے ہوگا، کیونکہ ان کی ساری دولت ماموں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے نیک مقصد کے لیے میری اتنی مدد کی۔ تو وہ بولا، اس لڑکی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہوں تو اپنی ساری طاقتیں بھی اسے دے دوں، کاش بس وہ ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ آج بھی میری ماں کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں پانی تھا۔ میں ان کی اس پاکیزہ محبت پر حیران رہ گئی۔ سچ میں یہ ایک عجیب داستان تھی، ایک جنزادے اور ایک لڑکی کی۔ دونوں نے آپس میں عشق کی حد تک محبت کی، مگر محبت کامیاب نہ ہو سکی۔ ظالم دنیا نے لڑکی کی ساری خوشیاں چھین لیں جو اسے بھلانے کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی۔ مگر کہتے ہیں نا، یہ زمانہ، یہ ظالم معاشرہ بار بار ماضی کو کرید کر واپس آنکھوں کے سامنے لاتا ہے اور انسان کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایسا ہی میری ماں کے ساتھ ہوا۔ کاش ان کے شوہر اسی وقت انہیں سمجھ لیتے تو شاید یہ صدمہ لیے وہ دنیا سے نہ جاتی۔ مگر اب میں ہر روز اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہوں تو ان کی قبر پر موجود تازہ گلاب کی پتیاں دیکھ کر مسکراتی ہوں، کیونکہ اچھے سے واقف ہوں امی کی قبر کا خیال رکھنے والا کوئی اور بھی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادہ ہے جو آج اس کی بیٹی کا بھی ایسا ہی خیال رکھتا ہے جیسے حقیقت میں وہ میرا محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی میں کبھی اکیلے پن کے خوف سے نہیں گھبراتی، بلکہ اپنا نیک مقصد لے کر دنیا میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔